منو سلوا منو سلوا کا بنیادی موضوع رزق حلال ہے۔ بنی اسرائیل پر نازل کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک منو سلوا تھی۔ من ایک میٹھی دانے دار شے تھی جو آسمان سے رات کو شبنم کی طرح گر کر جم جاتی۔ سلوا ایک بٹیر تھا جو کثیر تعداد میں ان کے علاقے میں آتا اور وہ اسے پکڑ کر کھاتے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک جلاوطنی کے دور میں یہ آسمانی رزق کھاتے رہے، پھر اس رزق پر اعتراض کرتے ہوئے موسیٰ سے زمینی رزق کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ اس پاکیزہ سادہ کھانے کے بجائے انواع و اقسام کے کھانے چاہتے تھے۔ مجھے منو سلوا کے بارے میں پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ بنی اسرائیل کے منو سلوا اور ہمارے رزق حلال میں بہت مماثلت ہے۔ وہ پاکیزہ سادہ کھانا تھا، یہ پاکیزہ سادہ رزق ہے۔ دونوں کا حصول بے حد آسان ہے، مگر بنی اسرائیل کے لیے منو سلوا پر انحصار کرنا اور ہمارے لیے رزق حلال پر جینا مشکل ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی سوچ تھی، یہ ہماری سوچ ہے۔ وہ منو سلوا سے ناخوش تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ ہم کو رزق حلال پسند نہیں ہے اور ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ انہیں زمین سے اگنے والا انواع و اقسام کا رزق چاہیے تھا، ہمیں شارٹ کٹ سے کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ بنی اسرائیل کی قوم کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کنجوس ہے، جس کے پاس اس کے لیے منو سلوا کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں رزق حلال کے علاوہ کچھ نہ دے کر تنگ کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی اس سوچ اور ناشکری کی وجہ سے مغصوب ہوئی اور یقیناً ہم مغصوب ہونا نہیں چاہتے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ منو سلوا کے معاملے میں نظر آنے والی یہ مماثلت افسوسناک ہے، شرمناک ہے یا ہولناک۔ اس کا فیصلہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں بس ایک بات، منو سلوا کوئی اسلامی کہانی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اسلامک اسکالر کی فکشن ہے۔ ایک ایشو کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میرا علم ناقص ہے، میری عقل محدود اور مجھے ان دونوں پر کوئی گمان نہیں، مگر میری نیت میں کوئی خرابی نہیں اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ تو منو سلوا حاضر ہے۔